السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا 12واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام ہود، اور اس سورہ مبارکہ کی 9ویں، 10ویں اور 11ویں آیت مبارکہ۔ ان تینوں آیات مبارکات کا موضوع یہ ہے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا، اور اگر ہم چکھا دیں الانسان، انسان کو، منا، اپنی طرف سے، رحمتاً، اپنی طرف سے رحمت، ثم پھر نزعناہا، اس کو چھین لیں، منہ، اس سے، انہ، بے شک وہ، لیئوس، مایوس ہو جاتا ہے، کفور، ناشکرہ بن جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، اور اگر ہم اس کو مزہ چکھا دیں، نعماء، اپنی نعمتوں کا، بعد ضراء، کسی تکلیف کے بعد، مست ہو جو اس کو پہنچتی ہے، لَيَقُولَنَّ، تو یہ ضرور کہنے لگتا ہے، ذَهَبَ، چلی گئی، السیئات، سختیاں، عنی، مجھ سے، انہ، بے شک وہ، لفرح، خوش ہونے والا ہے، فخور، فخر کرنے والا ہے، الا، مگر، الذین، وہ لوگ، صبروا، جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال سر انجام دیے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، مغفرۃ، بخشش ہے، واجر، اور اجر ہے، کبیر، بہت بڑا۔ با محاورہ ترجمہ سنیے گا۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے کسی نعمت کا ذائقہ چکھا دیتے ہیں، پھر وہ نعمت اس سے چھین لیتے ہیں، تو یہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرے پن پر اتر آتا ہے۔ اور اگر ہم اس کو تکلیف کے بعد نعمت عطا فرماتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ مصیبتیں میری ٹل چکی ہیں، اور یہ شیخیاں مارنے لگتا ہے اور اترانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور نیک اعمال سر انجام دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر، بہت بڑا ثواب بھی ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی لمبی چوڑی تفصیل سے کام نہیں لیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی صفات ذمیمہ، جو بری عادتیں ہیں انسان کی، ان کے بارے میں یہاں ہمیں بتایا، لیکن ساتھ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بھی بیان فرما دی کہ جن ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، وہ اس معاملے سے مستثنیٰ ہے۔ تو انسان کو نعمت ملتی ہے،
نعمت کے بعد اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھین لیتے ہیں تو اس پر قنوطیت مایوسی طاری ہو جاتی ہے اور مستقبل کے لیے یہ پریشان ہو جاتا ہے، ناشکرے پن اور انکار کی طرف چلا جاتا ہے، کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ مایوس اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید اب مجھے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی یا خوشی نہیں ملے گی۔ لیکن اس کے برعکس اگر اللہ رب العزت سختی کے بعد اس پر آسانی فرما دیں تو پھر یہ خوشی سے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، تکبر، فخر، غرور اور شیخیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان بیماریوں سے وہ لوگ بچے ہوئے ہیں جو مصیبت اور تنگی کے وقت صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور خوشی کے موقع پر بھی نیکی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے، کیونکہ مسلمان کے لیے مصیبت جو ہے وہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے اور اجر کبیر ہے۔ کیا معنی کہ جو اس نے خوشی کے ایام میں، فراخی کے ایام میں نیکی کا راستہ نہیں چھوڑا تھا، اس وجہ سے اس کو اجر کبیر ملے گا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، مسلمان کو کوئی دکھ تکلیف جب غم پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو رب کائنات اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ایک مسلمان کے لیے مصیبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ مسلمان کے بارے میں کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں۔ اگر اس کو خوشی ملے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اگر تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ صبر اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ اعزاز صرف اور صرف مومن کو ہی حاصل ہے۔ اور پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے مزاج کے مطابق ان احادیث کے ساتھ ساتھ قرآن مجید سے بھی استدلال فرماتے ہیں۔ سورۃ العصر نقل فرمائی کہ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ انسان سارے کے سارے خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرتے رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی بتائی ہوئی باتوں کو آگے بڑھایا۔ سورہ فصلت 49ویں آیت مبارکہ ہے، لا يسأم الانسان من دعاء الخیر وان مسه الشر فیئوس قنوط۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ یاد رکھیے یہ تینوں آیات مبارکات بنیادی طور پر میری اور آپ کی عملی زندگی کے ساتھ بہت گہرا تعلق رکھتی ہیں، اور وہ اس حوالے سے کہ میں یہ اکثر و بیشتر آپ کو سمجھانے کی کوشش کیا کرتا ہوں کہ کسی بھی انسان کی اصل دینداری کا امتحان اور اس کی اصل دینداری کی آزمائش یا تو غم کے موقع پر ہوتی ہے اور یا خوشی کے موقع پر ہوتی ہے۔ اللہ نے یہاں پر 11ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات۔ بڑی پیاری بات کی ایک بزرگ نے فرماتے ہیں کہ اہل ایمان راحت و فراغت ہو یا تنگی اور مصیبت، دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق طرز عمل اختیار کرتے ہیں، اور یہی اصل میں ایک مومن کی شان ہے، یہی ایک مومن کا مقام ہے کہ اس غم ہو یا خوشی، یہ وہ مواقع ہیں جہاں پر اصل میں انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے تو خیر بہت دفعہ دیکھا ہے کہ بڑے بڑے دیندار، بظاہر بڑے بڑے دیندار، جب خوشی کا موقع آتا ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ذاتی مثال ہے، ہمارے ایک ساتھی، ان کی بیٹی کا نکاح، شادی، پورا بینڈ باجا، مووی، ڈھول باجے، ڈانس، مکمل بے پردہ ماحول۔ نکاح میں نے پڑھانا تھا، تو جب میں ان سے ملا تو میرے بولنے سے پہلے وہ بول پڑے، کہنے لگے یہ جس فیملی میں ہم نے شادی کیا بہت اچھے لوگ ہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ وقتی طور پر ہو رہا ہے،
بھئی یہی تو وقت ہے۔ اور پھر ہم نے بذات خود بظاہر بڑے بڑے دین کا دعویٰ کرنے والے علماء کی بات نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان کا کردار تو ہمارے یہاں مثالی ہے۔ بڑے بڑے دیندار جب دیکھا کہ کوئی صدمہ، کوئی دکھ یا تکلیف پہنچی ہے تو تڑپ اٹھے اور آہوزاریاں، فریادیں اور ہر وہ کام جس سے شریعت نے منع کیا ہے انہوں نے اس موقع پر کیا۔ تو یہ آیات مبارکات ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہیں کہ سب سے پہلے رب کائنات ہی انسان کے نفع اور نقصان کے مالک ہیں، تنگی اور فراخی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر شاکر رہنا چاہیے، ہمیں یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ رب کائنات جو کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں۔ اور تیسری بات کہ عام حالات وہ اور ہوتے ہیں، کسی بھی انسان کی اصل دینداری کا امتحان غم یا خوشی کے موقع پر ہوتا ہے، اور ہمیں غم اور خوشی ان دونوں مواقع پر خصوصی طور پر محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ انہی مواقع پر شیطان کا حملہ انسان پر زیادہ ہوتا ہے۔ غم کے موقع پر انسان کا ذہن صدمے کی وجہ سے معاف ہوتا ہے، اور خوشی کے موقع پر انسان کا ذہن خوشی کی وجہ سے قابو سے باہر ہوتا ہے۔ تو یہاں پھر شیطان اپنا وار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے کام ہم سے کرواتا ہے۔ تو یہ آیات مبارکات ہمیں اسی بات کا سبق دیتی ہیں کہ غم ہو یا خوشی، ہمیں اپنے دین کے راستے کو نہیں چھوڑنا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے راستے کو نہیں چھوڑنا۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ آیات مبارکات ہمیں اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی ان تینوں آیات مبارکات کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ کو منظور ہوا تو آنے والے سبق میں ہم انشاءاللہ اگلی آیات مبارکات پڑھنے کی کوشش کریں گے۔